پر جن میں تم نے صحابہ کرام کو، حضرت امیر معاویہ کو اور باقی صحابہ کرام کو فاسق تک لکھا ہے اور صحابہ کے قول کو حجت نہیں مانتے ہو، یہ تفصیلی بات انشاءاللہ العزیز علماء کرام کریں گے اور ہم تمہیں ان عقائد کے انشاءاللہ العزیز ان کو سامنے رکھ کر کے، کتابیں سامنے رکھ کر کے آج کافر ثابت کرتے، لیکن تم میدان میں نہیں آئے ہو۔ جب نہیں آئے ہو تو انشاءاللہ العزیز یہی ہماری فتح ہے اور یہ میدان میں کبھی نہ آئیں گے۔ میرے دوستو انشاءاللہ العزیز علماء کرام تفصیلی بات کریں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔ ان کی کتابیں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ ان کے لکھے ہوئے کتابوں میں جو ان کے عقائد و نظریات ہیں، جو بہت سے اہل سنت والجماعت ہمارے سادہ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے اور توحید کہہ کر ہمارے بھائیوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے دو اصول، اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ان کی کتابوں کے حوالے سے مولانا محمد نواز فیصل باز۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور سنی نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں سے افضل بنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام اتارا وہ کلام بھی تمام کلاموں سے افضل ہے۔ جس امت کی نسبت آپ سے جڑ گئی وہ امت بھی تمام امتوں سے افضل ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جن افراد کی صحبت، جن افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ آپ کی صحبت میں بیٹھے، آپ سے علم لیا، آپ سے علم پڑھا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تمام انبیاء علیہم السلام کے صحبت یافتہ افراد سے افضل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو جو صحابہ دیے وہ صحابہ تمام انبیاء علیہم السلام کے صحابہ سے افضل ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کے ایمان کو معیار اور کسوٹی بنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اے کافرو، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو پھر معتبر ہے۔ دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر مختلف چیزوں کو تولنے کے لیے مختلف ترازو موجود ہیں۔ لکڑی تولنے کے لیے ایک خاص قسم کا ترازو ہے، زیور تولنے کے لیے ایک خاص قسم کا ترازو ہے، دودھ تولنے کے لیے خاص قسم کا ترازو ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو تولنے کے لیے بھی ایک ترازو بنایا ہے اور وہ ترازو صحابہ کا ایمان ہے۔ اور جو آدمی اس ترازو پہ پورا اترتا ہے وہ آدمی سچا مسلمان ہے۔ جو آدمی اس ترازو پہ پورا نہیں اترتا وہ آدمی صراط مستقیم پہ نہیں ہے، وہ آدمی گمراہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ کافر لوگ تمہارے جیسا ایمان لائیں گے تو پھر ان کا ایمان معتبر ہے، اگر یہ تمہارے جیسا ایمان نہ لائیں تو پھر یہ ہدایت نہیں پائیں گے، یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا مدار، ہدایت کا مدار صحابہ کے ایمان پہ رکھا ہے۔ پھر آپ سب حضرات جانتے ہیں تمام صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ تمام صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے بھی فرمایا، اللہ نے بھی فرمایا کہ جو ہے وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ جب تمام صحابہ
صحابہ جنتی ہیں، جنت ان کو مل گئی۔ آپ کو پتا ہے جنت میں جانے کا مدار صرف ایمان نہیں ہوتا، ساتھ عمل بھی ہوتا ہے۔ جب صحابہ ایمان معیاری لائے ہیں تو ان کا عمل بھی معیاری ہے۔ ہم نہ صحابہ کے ایمان میں شک کرتے ہیں، نہ صحابہ کے عمل میں شک کرتے ہیں۔ جو رافضی ہے وہ صحابہ کے ایمان پہ شک کرتا ہے، جو چھوٹا رافضی ہے صحابہ کے عمل پہ شک کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، بڑا رافضی تو کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے صحابہ اسلام سے پھر گئے تھے، پہلے تو وہ اسلام میں مخلص نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ دنیا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو انہوں نے اپنے کفر کا، اپنے ارتداد کا علل اعلان جو ہے مظاہرہ کیا۔ ان حضرات کا یہ کہنا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے، ہم تو یہ کہتے ہیں صحابہ کرام سب کے سب ایمان کے اعتبار سے افضل تھے، ان کا ایمان ہمارے لیے معیار اور کسوٹی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طرح ایمان کے اعلیٰ معیار پر تھے، اس طرح عمل کے اعلیٰ معیار پر بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جنت کی بشارت دی ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی شرط رکھی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان ہے پھر نیک عمل ہے۔ بڑے رافضی نے کہا ایمان جو ہے ان کا خراب تھا، چھوٹے رافضی نے کہنا شروع کر دیا ان کے اعمال اچھے نہیں تھے، صحابہ کرام کے متعلق کہنا شروع کر دیا فلاں فلاں صحابی جو ہے وہ فاسق تھے، نعوذ باللہ۔ حضرت معاویہ کے متعلق، حضرت ولید ابن عقبہ کے متعلق، حضرت سمرہ ابن جندب کے متعلق اور مختلف صحابہ کرام کے متعلق نام لے لے کر ان کے مولویوں نے کہا کہ یہ لوگ فاسق تھے، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا جائز نہیں ہے۔ ان کا مولوی وحید الزمان ہے، اس نے کتاب نظر الابرار لکھی ہے، اس نے کتاب کنز الحقائق لکھی ہے، اپنی کتاب کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ ان صحابہ کرام کو فاسق کہنا چاہیے اور یہ صحابہ کرام ایسے ہیں ان کے فضائل بیان نہیں کرنے چاہیے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے نظر الابرار، اس میں یہی بات لکھی ہے۔ یہ کتاب کنز الحقائق ہے، اس نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام یہ جن کے میں نے نام لیے ان کو نام لے کے فاسق کہا۔ آج طالب الرحمان اور اس کے ایجنٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ جی وحید الزمان تو شیعہ تھا اس لیے ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ پہلی بات تو یہ ہے اگر تمہیں شک ہے اپنے اکابر کو پڑھ لو، وحید الزمان نے تو وحید الزمان کو اور اس کے بھائی بدیع الزمان کو تمہارے مجدد نے نواب صدیق حسن خان نے اس بات پہ مامور کیا تھا کہ تم جو ہے صحیح ستہ کا ترجمہ کرنا، جب تمہارا معتبر نہیں تھا تو اس کو ترجمے کے لیے منتخب کیوں کیا گیا؟ ہم کہتے ہیں اگر وہ وحید الزمان غیر مقلد نہیں ہے، وہ حنفی ہے، ہم کہتے ہیں تمہاری تذکرۃ النبلاء کے اندر اس کا تذکرہ کیوں ملتا ہے؟ تمہارے جو ہے یہ 40 علماء اہل حدیث کے اندر اس کا حوالہ کیوں ملتا ہے؟ تمہارے جو ہے ارشاد الحق عصری نے جہاں علماء اہل حدیث کی خدمات حدیث بیان کی ہے تو اس میں جو ہے اس کا تذکرہ کیوں ملتا ہے؟ ظاہر بات ہے تم جہاں پھنس جاتے ہو وہاں تم اس آدمی کا انکار کر دیتے ہو کہ یہ آدمی غیر مقلد نہیں ہے، یہ آدمی حنفی ہے، حالانکہ تمہارے یہ حضرات لکھ چکے ہیں کہ یہ حضرات جو ہے یہ بھی جس کا میں نام لیا وحید الزمان اور اس سے آگے دیکھو مزید آج یہ غیر مقلد کہتا ہے کہ جی اس کی یہ کتابیں چھپتی نہیں ہے، نظر الابرار چھپتی نہیں ہے، کنز الحقائق چھپتی نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارا ہوتا ہم اس کی یہ کتابیں چھاپتے۔ ہم کہتے ہیں تو نے نظر الابرار کو نہیں چھاپا، تو نے کنز الحقائق کو اب نہیں چھاپا، لیکن کیا لغات الحدیث کو بھی تو نے نہیں چھاپا؟ اس سے اچھا چھاپا کون ہوگا؟ نعمانی کتب خانہ لاہور کا ہے، لغات الحدیث وحید الزمان کی 4 جلدوں میں ہے۔ اگر چھاپنے والے ہم ہوں تو ہم لانتی، اگر چھاپنے والے غیر مقلد ہوں تو وہ لانتی۔ اس لغات الحدیث کے اندر جلد نمبر 2 ہے، اس کے اندر یہ آدمی لکھتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات کا نام لے لے کر ان کو فاسق کہا اور کہا کہ یہ بہت شریر النفس لوگ تھے۔ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 70 ہے، اس میں لکھتا ہے مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ معاویہ اور عمرو ابن عاص دونوں باغی، سرکش اور شریر تھے۔ ان دونوں صاحبوں کے مراکب یا فضائل بیان کرنا ہرگز روا نہیں ہے۔
क्या कहता है? हज़रत मुआविया, अमर इब्न आस निहायत शरीर नफ्स लोग थे। इन हजरात के फजाइल और मराकब बयान उठाने पे आए तो उठा भी सकते हैं, लेकिन आप जाके देख लो जितनी किताबें नुमानी कुतुब खाना ने शायद की, एक भी हमारी शायद नहीं की, सब गैर मुकल्लदों की शायद की हैं। तो ये किताब गैर मुकल्लदों ने शायद की, वहीद ज़मान गैर मुकल्लद नहीं है। तो उसकी ये सल्फिया हिंदुस्तान के अंदर बनारस इलाका है, उसके अंदर ये मदरसा मौजूद है। जामिया सल्फिया को ये हजरात कहते हैं कि बनारस में हमारा जामिया सल्फिया तुम्हारे दारुल देवबंद की टक्कर का इदारा है। उसका ये बड़ा उस्ताद है और गैर मुकल्लदों का शेखुल इस्लाम है। उसके अंदर उसने लिखा कि वहीदुल ज़मान ने जितनी बातें लिखी बिल्कुल ठीक लिखी है। अगर हज़रत मुआविया को उसने फासिक लिखा, समरा इब्न जुंदब को फासिक लिखा रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अगर मुगीरा इब्न शोबा को फासिक लिखा उसने कहा बिल्कुल ठीक लिखा, बल्कि उसने ये इतनी मोटी किताब सहाबा किराम के खिलाफ बकवास पर स्याह की है। और देखो ये जामे सल्फिया से किताब छपी है। हम कहते हैं वहीदुल ज़मान अगर शिया है, क्या ये भी शिया है? क्या ये जामिया सल्फिया तुम्हारा दारुल देवबंद की टक्कर का इदारा है? क्या रईस नदवी शिया है? देखो इस किताब का सफा नंबर 637 है। मैं कह रहा हूं कि कोई बात रह ना जाए। सफा नंबर 637 है। उन्वान कायम किया असल मामला क्या है, फिर आगे तफसील के साथ बयान किया। कहता है वलीद इब्न उकबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस सहाबी के मुतल्लिक कहता है कि यह सहाबी फासिक है और उस पर दलीलें घड़ता है, और कहता है एक भी सही अकीदा आदमी का इस बात में इख्तलाफ नहीं है कि यह सहाबी फासिक नहीं है। अब देखो हम कहते हैं गैर मुकल्लदों में एक भी सही अकीदा आदमी नहीं है। फिर ये पूरे के पूरी तफसील इस पे दलाइल दिए, और उसने ये इस बात पे जो है अपनी जुबान को, अपने कलम को गंदा किया और ये लिखा कि ये हजरात वाकई फासिक थे, ये हजरात वाकई बागी थे। और उसने कहा आज कहते हैं जी नुज़ुरुल अबरार तो वहीदुल ज़मान की जब किताब नहीं है, उसकी असानी में उसका तज़किरा नहीं मिलता। इसने तस्दीक कर दी कि नुज़ुरुल अबरार, कंजुल हक़ाइक़ जो किताबें हैं ये किताबें वाकई हमारी हैं, और उनको सल्फी किताबें कहा है। क्या कहा इन किताबों को? सल्फी किताबें। कह जी अगर इन दो सल्फी किताबों के अंदर ये मजमुआ मकालात पर सल्फी तहकीक की जायजा सफ़ा नंबर इसका जो है 638 है, इसमें उसने लिखा कि ये दोनों किताबें कंजुल हक़ाइक़ और नुज़ुल अबरार सल्फी किताबें हैं। वहीदुल ज़मान को उसने अपना इमाम लिखा। हम कहते हैं जब तस्दीक जामिया सल्फिया से आ गई, सल्फिया तुम्हारा दारुल देवबंद की टक्कर का इदारा है, तालिबुर रहमान तुझे शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए, तू कहता है ये गैर मुकल्लद नहीं है। हम कहते हैं अगर वहीदुल ज़मान शिया है, जामिया सल्फिया